سلیم صاحب بچوں کی خاطر پردیس چلے گئے اور بیوی کو نصیحت کی کہ میری بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنا، لیکن پیسہ آتے ہی ماں نے بچوں کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ بیٹیاں جوان ہو گئیں اور جہاں دل کرتا چلی جاتی، اور ماں نے کبھی ان کی خبر تک نہ لی۔ ایک دن سلیم صاحب کی دونوں بیٹیاں گھر سے بھاگ گئیں اور ماں نے کہہ دیا کہ اچھے رشتے ملنے کی وجہ سے میں نے ان کی شادیاں کر دی ہیں۔ سلیم صاحب اپنی ذمہ داری پوری ہوتی سمجھ کر پاکستان آ گئے۔ محلے سے پتہ چلا کہ بیٹیاں تو بھاگ گئی ہیں، تو غصے میں بیوی کو قتل کر کے جیل چلے گئے، اور جب رات ہوئی تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، وہاں ان کی بچیاں۔ سلیم صاحب آج اسکول سے گھر واپس آئے تو اپنی تنخواہ لا کر بیوی کے ہاتھ پر رکھی۔ وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا کرتے تھے اور شام کو گھر کی بیٹھک میں اکیڈمی کھول رکھی تھی، جہاں پر کئی بچے ان کے پاس ٹیوشن پڑھنے آیا کرتے، اور وہ یوں اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے تھے۔ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ان کے خرچ جہاں بڑھا دیے تھے، وہیں ان پیسوں سے ان کا گزارا ہونا بے حد مشکل ہو چکا تھا۔ آج اسکول سے انہیں تنخواہ ملی تو پیسے لا کر بیوی کے ہاتھ پر رکھے۔ ان کی بیوی اس وقت کچن میں برتن دھو کر ابھی فارغی ہوئی تھی۔ چند ہزار کے نوٹ اپنے ہاتھ پر دیکھ کر ایک شکایتی نظر سے اپنے شوہر سلیم کو دیکھا۔ کہنے لگی کہ سلیم صاحب، بس اتنے ہی پیسے؟ کیا آپ کے اسکول والوں نے آپ کی تنخواہ نہیں بڑھائی؟ سلیم صاحب کہنے لگے کہ وہ مجھے پہلے ہی 5,000 باقی اساتذہ سے زیادہ دیتے ہیں، اب میں مزید کی ڈیمانڈ بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے میری محنت کے مطابق معاوضہ مل رہا ہے۔ سلیم صاحب نے تنگ سے ہو کر بیوی کو جواب دیا تو بیوی نے وہ چند ہزار نوٹ دیکھے، کہنے لگی کہ سلیم صاحب، آپ کو آنے والے وقت کی فکر بھی ہے کہ نہیں؟ خیر سے دو بیٹیوں کے باپ ہیں آپ کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، ان کی ساری ذمہ داری آپ پر ہے۔ کل کو ان کو بیاہنا، ان کو جہیز دینا، سب کچھ آپ نے ہی تو کرنا ہے۔ لاکھ بار کہہ چکی ہوں کہ کوئی اپنا کاروبار شروع کریں یا اپنا چھوٹا سا اسکول کھول لیں۔ آج کے دور میں ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں آمدنی ہو تبھی گھر چلا کرتے ہیں اور بیٹیاں رخصت ہوا کرتی ہیں، ورنہ چاہے جتنا بھی حسن و جمال ہو، بیٹیاں بیٹھی ہی رہ جاتی ہیں۔ سلیم صاحب نے بیوی کے منہ سے یہ سنا تو فوراً اسے جھڑک کر چپ کروانے لگے۔ کہنے لگے کہ تم کیوں فضول سوچتی ہو؟ ابھی آنے والا وقت ہم سے صدیوں دور پڑا ہوتا ہے، اور تم آج ہی اس وقت کو سوچ سوچ کر منفی اندازے لگاتی رہتی ہو۔ ابھی ذرا اپنی معصوم بچیوں کا چہرہ تو دیکھو۔ بڑی بیٹی انیلا 6 سال کی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی رانی ابھی 4 سال کی بچی تھی۔ دونوں بھی ٹکر ٹکر اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھیں۔ سلیم صاحب کو تو اپنی بیوی کی سوچ پر انتہائی غصہ آیا تھا کہ ابھی تو معصوم بچیاں ہیں اور یہ ابھی سے ہی یہ باتیں کرنے لگی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کے کہنے پر ہر ماہ پیسے جمع کرنا بھی شروع کر دیے تھے۔ وہ ہر ماہ 1,000-2,000 الگ گولک میں محفوظ کر رہے تھے تاکہ کل کو بیٹیوں کے لیے جمع ہو سکیں، مگر دن بدن بڑھتی مہنگائی کے آگے یہ 1,000-2,000 روپے تو کچھ بھی نہ تھے۔ انہوں نے وہ ساری تنخواہ بیوی کے ہاتھ پر گھر خرچ کے لیے رکھی اور پھر 2,000 الگ کر کے کہا کہ اسے گولک میں ڈال دینا، مگر بیوی نے وہ 2,000 بھی سلیم صاحب کے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگی، 1,000 سے کیا بنتا ہے؟ ماہانہ ہزاروں روپے محفوظ کریں گے تو ہی کئی سالوں بعد اتنی رقم جمع ہو سکے گی کہ بیٹیوں کو رخصت کر پائیں گے۔ آپ یہ 1,000 کا نوٹ دے کر نہ جانے کون سا احسان کرتے پھرتے ہیں۔ یوں سلیم صاحب کی زندگی چل رہی تھی۔ اسکول میں شریر بچوں کو پڑھا پڑھا کر ان کا دماغ ویسے ہی موف ہو جایا کرتا تھا۔ اسکول کے پرنسپل جو 5,000 فالتو دیا کرتے، اس کے بدلے اپنے دفتر میں چھوٹے موٹے کاموں کے لیے کلرک کی جگہ انہیں آواز دیا کرتے۔ کہنے لگتے، کبھی فلاں فائل پرنٹ کروا لاؤ تو کبھی اسکول سے باہر جا کر فلاں کام کراؤ۔ وہ بھی خاموشی سے لگے رہتے تاکہ اس اسکول میں کوئی انہیں نکال نہ سکے۔ گھر آتے تو بیوی پورے محلے کی مثالیں لے کر بیٹھ جاتی۔ فلاں گھر میں فلاں کا شوہر تو اتنے پیسے کما کر لاتا ہے، اس نے تو ابھی سے ہی اپنی بچیوں کے لیے جہیز جوڑنا شروع کر دیا ہے، وہ تو اپنے بچوں کو بڑا ہی خوش رکھتے ہیں، ان کی ہر خواہشات پوری کرتے ہیں۔ سلیم صاحب تو جوانی میں ہی اپنی بیوی کی باتیں سن سن کر ڈپریشن کا شکار ہونے لگے تھے۔ ایک روز اپنے ایک دوست سے ذکر کیا تو وہ بھی ان کی بات کی تائید کرنے لگا اور کہنے لگا کہ بات تو ٹھیک ہے، پاکستان کے حالات تو دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے روپے کی قدر گر رہی ہے، ویسے ویسے مہنگائی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بہتر ہے کہ دوسرے ملک میں جا کر کمایا جائے اور ڈالروں میں آمدنی کی جائے۔ ہمارے ملک کا امیر طبقہ تبھی تو خوش ہے کیونکہ وہ ڈالروں میں کماتا ہے، اسے کہاں فرق پڑتا ہے کہ روپے کی قدر گر رہی ہے یا بڑھ رہی ہے۔ سلیم صاحب نے جب دوست کے منہ سے یہ سنا تو ان کے من میں بھی خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے، وہ بھی خیالی پلاؤ بنانے لگے۔ اس روز گھر آئے تو کافی خوش لگ رہے تھے۔ سلیم صاحب کی بیوی نے جب انہیں خوش دیکھا تو منہ بسوڑتی ہوئی کہنے لگی،
کیا کوئی لاکھوں روپے کا چیک ہاتھ لگ گیا ہے جو اتنے خوش دکھائی دے رہے ہو؟ یا پرنسپل نے کوئی 10-20 ہزار تنخواہ بڑھا دی ہے جو اتنے ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہو رہے ہو؟ سلیم صاحب نے بیوی کی بات سنی تو جی بھر کر بدمزہ ہو گئے۔ یہ تو ان کا نرم دل، خوشگوار لہجہ اور ٹھنڈا مزاج تھا، ورنہ جس طرح کی ان کی بیوی کی حرکات تھیں وہ ابھی تک ان سے ضرور جھگڑا کر کے ہاتھ اٹھا چکے ہوتے، مگر انہوں نے آج تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے کہ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی بچیوں کی خاطر دوسرے ملک چلا جاؤں، وہاں جا کر دوسری کرنسی میں کماؤں گا تو زیادہ آمدنی ہوگی۔ بیوی نے یہ سننا تھا کہ وہیں کھانا چھوڑ کر اپنے شوہر کو دیکھنے لگیں۔ وہ تو اپنے شوہر سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی تھی۔ وہیں بیٹھے بٹھائے اس نے خوابوں کے محل تیار کر دیے، اپنے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور بڑے بڑے 9 لکھے ہار گلے میں پہنے ہوئے تصور کرنے لگی، اور اگلے دن شوہر سے کہنے لگی کہ اسکول جانا چھوڑو اور جا کر باہر کا ویزا لگاؤ، بھلے ہی میرا زیور بیچ دو مگر تم دوسرے ملک جا کر ہی کماؤ۔ سلیم صاحب تو بس بیوی کی یہ حرکت دیکھ کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئے، اور اکثر باتوں ہی باتوں میں بیوی کو یہی کہتے کہ خدارا میری بچیوں کی پرورش اچھی کرنا، انہیں با اخلاق اور باشعور بنانا۔ انسان کی میٹھی زبان اور اس کا اخلاق ہی سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ کل کو یہ پرائے گھر میں جائیں گی، وہاں جا کر انہوں نے زندگی بسر کرنا ہے۔ تو سلیم صاحب کی بیوی کہتی آپ فکر ہی مت کریں، میں اپنی بچیوں کو بہت اچھا پروان چڑھاؤں گی۔ یوں کچھ ہی ماہ میں سلیم صاحب کے باہر جانے کا بندوبست ہو گیا۔ ان کے دوست کا ایک دوست دوسرے ملک میں رہتا تھا، انہوں نے سلیم صاحب کو اپنے پاس دوسرے ملک بلا لیا۔ سلیم صاحب جب دوسرے ملک جانے لگے تو ان کی بچیاں ان کے گلے لگ کر بہت روئیں، وہیں ان کی بیوی بھی رو رہی تھی، مگر یہی کہہ رہی تھی کہ جلدی جاؤ، کہیں جہاز آپ کو چھوڑ کر ہی نہ اڑ جائے۔ سلیم صاحب دوسرے ملک چلے گئے اور خوش قسمتی سے جلدی ان کا وہاں پر کام بھی لگ گیا۔ وہ دن رات محنت کر کے کمانے لگے۔ پہلے ماہ کی جب تنخواہ آئی تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ سب سے پہلے آدھے سے زیادہ تنخواہ پاکستان بیوی بچیوں کو بھجوائی۔ بیوی اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمائی تھی۔ پھر کیا تھا، زندگی یوں ہی چلنے لگی۔ ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں، وہاں پر محنت کم اور معاوضہ زیادہ تھا۔ سلیم صاحب خوش تھے، 8 گھنٹے کام کرتے، اپنی مرضی سے اٹھتے جاگتے اور سکون کی زندگی گزارتے۔ بس کمی تھی تو بیوی بچیوں کی، جو انہیں بےحد یاد آیا کرتے، مگر بچیوں کے مستقبل کے لیے یہ قربانی دینا تو ضروری تھی۔ وہیں سلیم صاحب کی بیوی آسیہ نے نیا گھر بنوایا، کئی زمینیں خریدی اور پھر اپنی بچیوں کی ہر خواہش پوری کرنے لگی۔ ان کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل چکے تھے، نئی نئی امیری جو سر چڑھی تھی، محلے والے ان کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ سلیم صاحب 4 سال بعد گھر واپس آئے تو اپنا نیا گھر جو بالکل محل نما تھا دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ہر چیز یہاں تک کہ تازہ پھولوں کا گلدان بھی انتہائی مہنگا تھا۔ گھر میں ڈیکوریشن کے لیے لائی گئی چیزیں بھی 5,000 سے کم کی قیمت رکھتی ہی نہ تھیں۔ اتنی مہنگی مہنگی چیزیں اپنے گھر میں دیکھ کر سلیم صاحب کچھ خفا سے ہوئے، کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کو اتنے پیسے بھیجتا رہا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم فضول خرچیاں شروع کر دو۔ یہ پیسے میں نے اپنی بچیوں کے لیے کمائے تھے۔ تو مناسب سا گھر تو بنا ہی چکی تھی، اس میں اتنا مہنگا سامان رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر اس پر بھی دونوں بچیاں بول اٹھیں، کہنے لگیں کہ ابو، ہماری سہیلیاں ہمارے گھر آتی ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر سب سے خوبصورت دکھے۔ یوں بچیوں کی خاطر سلیم صاحب کو بھی خاموش ہونا پڑا۔ وہ اکثر کئی سالوں بعد واپس پاکستان آیا کرتے تھے، مگر ایک بار ان کا دورانیہ کچھ زیادہ ہی بڑا ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جس جگہ کام کرتے تھے وہاں پر کروڑوں مالیت کی ایک مشین چوری ہو چکی تھی، جس کا الزام سلیم صاحب اور 2-3 اور ملازموں پر آیا۔ اس لیے جب تک وہ مشین نہ مل جاتی تو ان کا پاکستان جانا منع کر دیا گیا تھا۔ وہ وہاں پر کام کرتے ہوئے پیسے پاکستان بھجواتے رہے۔ سلیم صاحب کی بیوی کو تو بس پہننے اوڑھنے کا ہی شوق تھا، ان کا دھیان اپنی بچیوں سے بالکل ہی ہٹ چکا تھا۔ وہیں بچیاں آزاد ماحول دیکھ کر دھیرے دھیرے آزاد ہونے لگیں، ہر وقت سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ میں لگی رہتیں۔ 24 گھنٹے موبائل ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا۔ ماں تو روکنے ٹوکنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے بیٹیاں سہیلیوں کے گھر ملنے تک جانے لگیں۔ ماں نے منع نہ کیا، وہ کہاں جاتی ہیں، کس سے ملتی ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ معصوم سی بچیاں جو کبھی سر سے دوپٹہ نہ اتارتی تھیں، اب بغیر دوپٹے کے ٹاپس اور جینز پہن کر گھومنے لگی تھیں۔ اس کے بارے میں سلیم صاحب کو بالکل بھی خبر نہ تھی۔ محلے کی عورتیں آ کر کہتیں کہ جوان بیٹیاں ہیں، ذرا نظر رکھو،
گاؤں کے لڑکے طرح طرح کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو کہنے لگتی کہ اس پر میری بیٹیاں کیوں پردہ کریں۔ یہ بات تو آپ کو محلے کے لڑکوں کی ماؤں کو جا کر بتانی چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو قابو میں رکھیں۔ مجبوراً وہ خاموش ہو کر واپس چلی جایا کرتی۔ سلیم صاحب کی خواہش تھی کہ بچیوں کی دھوم دھام سے شادی کروں گا اور انہیں شریف اور نیک لڑکوں کے ساتھ بیاہوں گا، مگر وہیں بچیاں اپنی یونیورسٹی کے دوستوں میں دلچسپی لینے لگیں۔ رات دیر تک ان کے ساتھ شیشہ پینے کا دور چلتا رہتا۔ وہ نائٹ کلب میں جانے لگیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ ماں نے تو کبھی پوچھنے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ ایک روز بڑی بیٹی انیلا گھر آئی تو اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا، جس کا حلیہ دیکھ کر ہی سلیم صاحب کی بیوی کا جی کھٹا ہونے لگا۔ انہوں نے انیلا کو ایک نظر دیکھا اور کہنے لگیں کہ یہ لڑکا کون ہے اور یہ کس کی باہوں میں باہیں ڈال کر تم گھر میں گھسی چلی آ رہی ہو، کوئی شرم نہیں ہے؟ انیلا کی ماں نے آگے بڑھ کر فوراً اس کا ہاتھ اس لڑکے کے بازو سے جدا کیا۔ وہ تو بفر چکی تھی۔ انیلا نے اگلے ہی پل دوبارہ اس لڑکے کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی کہ ماما، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کو کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ اتنا کہہ کر انیلا اس لڑکے کے ساتھ لاؤنج میں چلی گئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سلیم صاحب کی بیوی کا تو بس نہیں چل رہا تھا بیٹی کا گلا ہی دبا دے۔ وہ حواس باختہ سی چلتی ہوئی اندر آئی اور دونوں کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ یہ لڑکا کون ہے۔ تبھی وہ لڑکا اٹھا اور اگلے ہی پل بغیر کسی جھجک و شرم کے سلیم صاحب کی بیوی کو کندھوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، آنٹی ریلیکس، پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ آئیے ہمارے ساتھ تو بیٹھیے۔ اس لڑکے کا تھامنا تھا کہ وہ فوراً پیچھے ہٹیں اور اس لڑکے کو خود سے دور کیا۔ کہنے لگی کہ شرم نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ تم کیسے مجھے ایسے ہاتھ لگا سکتے ہو؟ انیلا تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ امی، آپ امیر ہو چکی ہیں، مگر ابھی تک آپ کے ذہن سے غریبوں والی سوچ نہیں گئی۔ اس بات پر اس لڑکے نے، جو چوئنگم چبا رہا تھا، بلند آواز کہکا لگایا۔ اگلے ہی پل انیلا کہنے لگی کہ مجھے کوئی بحث نہیں کرنی ماما، دراصل میں اور رستم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ہم پچھلے 2 ماہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور چاہتے ہیں کہ شادی کر لیں۔ آپ بابا کو بتا دیں تاکہ وہ جلد از جلد پاکستان واپس آئیں اور ہم اس ماہ میں ہی نکاح کر لیں۔ جب سلیم صاحب کی بیوی نے یہ سنا تو ان کے سر پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کہنے لگی، تمہارا دماغ تو سیٹ ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ یہ سب کچھ والدین ڈسکس کرتے ہیں اور تم نہ جانے کون سی گلی کا لوفر لڑکا لے کر آ گئی ہو اور ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اس طرح کے لڑکے کے ساتھ تو کبھی بھی تمہارا باپ شادی کرنے کے لیے نہیں مانے گا، سمجھی تم؟ سلیم صاحب کی بیوی نے اس لڑکے کی خوب بے عزتی کی اور پھر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ لڑکا غصے سے حقارت امیز نظروں سے اپنی ہونے والی ساس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے اس وقت تو چلا گیا، مگر انیلا غصے سے ماما سے لڑنے لگی، انہیں دھکا دے کر کہنے لگی کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اسے بے عزت کرنے کی۔ وہ اپنی ماں کو باتیں سناتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور کمرہ بند کر لیا۔ سلیم صاحب کی بیوی کا تو کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ سوچنے لگی کہ اگر سلیم صاحب کو یہ پتہ چل جاتا یا اچانک سلیم صاحب آ جاتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو یوں ہی کمرے میں بند رہنے دیا، ایک بار بھی جا کر اسے نہ اٹھایا۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ کاش وہ اپنی بچی کی اچھی تربیت کر دیتی، اتنا آزاد نہ رہنے دیتی۔ ان کی چھوٹی بیٹی بھی آج اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ رات 11 بجے گھر واپس آئی تو پہلی مرتبہ ماں فکر مند ہوئی، بچی کو ڈانٹنے لگی، مگر وہ بجائے سمجھنے کے الٹا اپنی ماں سے ہی لڑنے لگی کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ ہم تو اتنے سالوں سے جا رہے ہیں، کبھی کبھار تو رات کو گھر آتے ہوئے 1 بھی بج جاتا تھا، مگر آپ نے کبھی نہیں پوچھا، تو پھر آخر ایسا کیا ہو گیا جو آپ اس طرح سے ڈانٹ رہی ہیں؟ وہ ماں کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اس روز جب سلیم صاحب کی کال آئی اور وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی مسئلہ حل ہو جائے تو میں واپس پاکستان چلاؤں اور پھر اپنی بچیوں کی شادی کر لوں، کیونکہ انیلا اب شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ امید ہے کہ 5-6 ماہ تک میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ یہ سن کر بجائے خوش ہونے کے ان کی بیوی پریشان ہونے لگی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا جواب دے۔ سلیم صاحب نے بھی یہ نوٹ کر لیا تھا کہ ان کی بیوی پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ اس روز اس نے فون بند کر دیا اور سو گئی۔ اگلی صبح جب اٹھی تو بیٹی کا کمرہ یوں ہی بند تھا۔ اس نے ناشتہ بنایا اور پھر بیٹی کے کمرے کے دروازے کو دستک دینے لگی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے باہر سے کمرہ لاک کیا ہوا تھا۔ وہ لاک کھولا تو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ کمرہ تو اندر سے بھی لاک تھا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ کہیں خدا نہ خواستہ بیٹی نے جلد بازی میں خودکشی تو نہیں کر لی۔
اتنا سوچنا تھا کہ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ دروازہ خود کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب نہ کھلا تو مجبوراً آس پڑوس کے لوگوں کو بلوایا۔ جب دروازہ کھلا تو سلیم صاحب کی بیوی کے ہوش اڑے تھے، کیونکہ سامنے ان کی بیٹی کہیں بھی موجود نہ تھی۔ وہ جو تصور کر رہی تھی کہ بیٹی خون میں لت پت دکھائی دے گی، ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ بستر خالی تھا، ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ بس کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہیں کھڑکی کے پاس ایک کاغذ پڑا تھا جس پر لکھا تھا کہ مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت ہرگز نہ کرنا، میں اپنے من پسند لڑکے سے شادی کرنے لگی ہوں اور دوبارہ تم لوگوں کا چہرہ کبھی بھی نہیں دیکھوں گی۔ یہ پڑھنا تھا کہ سلیم صاحب کی بیوی وہیں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جو مرد دروازہ کھولنے آئے تھے انہوں نے یہ خبر پورے محلے میں پھیلا دی کہ سلیم صاحب کی بڑی بیٹی گھر سے بھاگ چکی ہے۔ لوگوں کو تو موقع ملنا چاہیے تھا بات کرنے کا۔ اس نے پولیس کو بھی اطلاع دی، بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر بیٹی نہ ملی۔ پورے محلے میں خبر پھیل چکی تھی کہ سلیم صاحب کی بڑی بیٹی گھر سے بھاگ چکی ہے۔ ابھی یہی صدمہ وہ لوگ نہ بھولے تھے کہ دوسرے ہی دن چھوٹی بیٹی بھی گھر سے بھاگ گئی۔ سلیم صاحب کی بیوی تو یہ خبر سن کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ پورے محلے میں جو ان کی عزت تھی اور وہ سر اٹھا کر چلا کرتی تھیں، لوگوں پر اپنی دھاک بٹھائی رکھی تھی، اب وہی لوگ ان پر تانے کسنے لگے تھے۔ وہیں بار بار شوہر کی کال آتی تو یہی کہتا کہ میری بچیوں سے بات کرواؤ، ان کے نمبر بند کیوں جا رہے ہیں، کب سے کال ملائے جا رہا ہوں، نہ تم بات کرواتی ہو اور نہ وہ بات کرتی ہیں۔ پورے 2 ہفتے تک تو سلیم صاحب کی بیوی کو کسی چیز کی ہوش ہی نہ تھی۔ وہ ہسپتال میں بیمار پڑی رہیں۔ بلڈ پریشر اتنا ہائی تھا کہ دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ تھا۔ 2 ہفتے بعد گھر لوٹیں تو خود کو کافی سنبھال چکی تھیں۔ بیٹیاں تو گھر سے بھاگ نکلیں۔ اس بار جب شوہر کا فون آیا اور وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا تو کہنے لگی کہ میں نے بیٹیوں کو بیاہ دیا ہے، ایک اچھے گھر سے رشتہ آیا تھا، دونوں کو ایک ہی گھر میں رخصت کر دیا ہے، دونوں بڑی خوش ہیں۔ سلیم صاحب نے جب یہ سنا تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کہنے لگے کہ میرے بغیر تم نے یہ سب کچھ کیسے کر دیا؟ مجھ سے کچھ تو پوچھتی، مگر وہ بہانہ بنانے لگیں کہ پاکستان میں سروس بند تھی، اس لیے آپ کو فون کر کے نہ بتا سکی۔ لڑکوں کے دادا بیمار تھے اور جلد از جلد پوتوں کی خوشی دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے شادی جلدی میں کرنی پڑی۔ سلیم صاحب نے غصے سے فون بند کر دیا۔ وہ واپس پاکستان آنا چاہتے تھے۔ اگلے ہی روز انہوں نے ٹکٹ بک کرایا اور پاکستان چلے آئے۔ اس بارے میں ان کی بیوی کو ذرا بھی خبر نہ تھی۔ جیسے ہی محلے میں قدم رکھا تو لوگ انہیں دیکھ کر چہ منگوئیاں کرنے لگے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہیں۔ آخر کو محلے کا ایک دکاندار چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ یہ بات اپنے دل پر نہ رکھیے گا، اس میں آپ کی تربیت کی کوئی کمی نہیں، دراصل وہ تھیں ہی ایسی۔ سلیم صاحب کچھ سمجھ نہ سکے، مگر جب 2-4 لوگ اور اکٹھے ہو گئے اور سلیم صاحب کو بتانے لگے کہ ان کی بیٹیوں کی رخصتی نہیں بلکہ وہ گھر سے بھاگی ہیں، تو سلیم صاحب کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ مارے غصے کے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی بیوی انہیں اپنے سامنے دیکھ کر الگ ہی پریشان ہو گئی تھی۔ بکھلا کر کہنے لگی، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ انہوں نے پہلا سوال ہی اپنی بیٹیوں کے بارے میں کیا تو وہ کہنے لگیں کہ آپ بیٹھیں، پھر ہم اپنی بچیوں سے ملنے ان کے گھر جائیں گے، مگر اگلے ہی پل وہ اسے تھپڑ مار کر کہنے لگے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، کہاں ہیں میری بچیاں؟ مجبوراً روتے ہوئے سلیم صاحب کی بیوی کو انہیں سچ بتانا پڑا، جسے سن کر سلیم صاحب کا پارا ہائی ہونے لگا۔ وہ مارے غصے سے بے پھر پڑے اور اپنی بیوی کا گلا دبانے لگے۔ گھر سے شور کی آوازیں باہر آنے لگی، محلے والے اکٹھے ہونے لگے۔ وہ بیوی کا گلا دبا کر اس کی جان لے چکے تھے۔ کہنے لگے کہ تمہیں صرف ایک کام دیا تھا کہ بچیوں کی تربیت اچھی کرنا، میں لاکھوں کما کر تم لوگوں کو دوں گا، بس عزت کی چادر ان کے سر پر اوڑے رکھنا تمہارا کام تھا، مگر تم نے میری ایک بھی نہ سنی۔ یہ سب کچھ تمہاری تربیت کا ہی نتیجہ ہے۔ پولیس آ چکی تھی اور پولیس سلیم صاحب کو گرفتار کر کے جیل میں لے گئی۔ وہ وہاں پر بیٹھے الگ پریشان ہو رہے تھے کہ جب اچانک لیڈی کانسٹیبل کچھ لڑکیوں کو پکڑ کر وہاں لے کر آئی۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جنہیں کوٹھے سے لایا گیا تھا۔ اس علاقے میں ایک خفیہ گھر بنایا گیا تھا جہاں پر لڑکیوں کا سودا کیا جاتا تھا۔ وہیں سے یہ لڑکیاں برآمد ہوئی تھیں جو نشے میں دھت تھیں۔ بے ساختہ نظر اٹھا کر سلیم صاحب بھی اس طرف دیکھنے لگے تو ان کی جان نکل گئی، کیونکہ ان کی دونوں بیٹیاں بھی نشے میں دھت وہیں پر کھڑی تھیں۔ ان کا صرف دل ہی نہیں بلکہ جگر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا محسوس ہوا۔ ان کے ناک اور منہ سے خون فواروں کی طرح باہر نکل رہا تھا۔ ان کے دماغ کی نس بھی اسی پل پھٹ چکی تھی۔
ان کی بچیوں نے جن لڑکوں کے ساتھ بھاگ جانے کا فیصلہ کیا تھا وہ لڑکے انہیں آگے لاکھوں روپے میں بیچ چکے تھے۔ وہ آج یوں نشے میں دھت گرتی پڑتی اس حالت میں موجود تھیں۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ سلیم صاحب وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر چکے تھے، جبکہ وہ لڑکیاں جب انہیں ہوش آیا اور پھر جیل سے ایک قیدی کی لاش نکلتی دیکھی تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ رو کر اپنے باپ کو دیکھ کر کہنے لگیں کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچے، ان کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ کڑی سے کڑی ملا کر جب ساری بات انہوں نے سنی تو اپنا منہ پیٹنے لگیں، بال نوچنے لگیں اور باپ کے قدموں کو پکڑ کر رونے لگیں، کہنے لگیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت برا کیا، ہم نے اپنے کیے کی سزا بھگت لی ہے، ہمیں معاف کر دو۔ مگر اب تو باپ مر چکا تھا، منو مٹی تلے دفن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ دونوں بہنوں نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی، اپنے گناہوں کی خدا سے معافی مانگی اور باحیا لڑکی بن کر آگے کی زندگی گزارنے لگیں۔ بعض دفعہ انسان کو سدھارنے کے لیے بہت بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ سلیم صاحب اپنی بچیوں کو جیسا دیکھنا چاہتے تھے، انہیں کہاں خبر تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ہی ان کی بچیاں یوں خود کو بدل دیں گی۔ جو ان کے جیتے جی نہ ہو سکا وہ ان کے مرنے کے بعد ہو چکا تھا۔